ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک اور مہمان کے ساتھ ایک اور موضوع کے ساتھ اسپورٹس فار پیس ایوارڈ کی بات کرتے ہیں. 11 اکتوبر کو ایک پاکستانی کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. دہلی میں یہ تقریب تھی، ورچولی وہ اس میں شریک ہوئے تھے. اور ہم جس ایوارڈ کا ذکر کریں وہ کھیلوں سے سماجی تبدیلیوں کے ایک سفر کا ایوارڈ ہے. اس کے لمبردار ہیں شاہد الحق صاحب. یہ ایوارڈ اپنے نام کیا ہے اور ان کی کھیلوں سے امن کی خدمات اور پروجیکٹس پیس کورٹ اینڈ بین الاقوامی جو کھیل ہے اس کی بحالی کے جو پروجیکٹس ہیں جس میں انہوں نے کام کیا ہے. پروفیشنل ریسلنگ برائے بحالی کھیل پر جو ہے ان کو دیا گیا ہے. چھٹے ڈاکٹر ہیں اور ان کو انٹرنیشنل ایوارڈ کا جو اہتمام ہے ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. بی آر بڑا کوئی عجیب سا نام ہے اس فاؤنڈیشن کا. سب پر کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینی. دیٹ فاؤنڈیشن. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ سب پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا ہے بی آر. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہے. بیسیکلی یہ ان کے جنہوں نے یہ ان کے ایک پرانے منسٹر رہے ہیں، رائٹ، ان کے نام پہ یہ ایک ایوارڈ سیرمنی ہوتی ہے. پچھلے 10 سال سے وہاں پہ انڈیا میں ہو رہی ہے. اوکے، اور اسی کے لیے انہوں نے. سر سب سے پہلے تو بہت مبارکباد آپ کو ایوارڈ کے لیے. آپ دوسرا تھوڑا سا اس کے پس منظر پہ بات کریں کہ ایک طرف انڈیا اپنی ٹیمز کو پاکستان نہیں بھیجتا، انکار کر دیتا ہے. کھیل پہ قدغن، اس کو سیاسی تنازعات کا شکار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کھیلوں کو. دوسری طرف بھارت کو یہ بخوبی ادراک ہے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے، ہم پیس کو پروموٹ کرتے ہیں اور کھیل کے ذریعے ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں. یہ جو ٹرانزیشن تھا، یہ جو اکنالجمنٹ تھی انڈیا کی طرف سے، وہ کیسی لگی آپ کو؟ بڑی آپ نے اچھی بیس دیا اس چیز کو کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں آنے سے انکاری ہے. تو میرے خیال سے اس چیز کی اور اہمیت بڑھ گئی ہے. جو میرا ایک ڈریم پیس کورٹ پروجیکٹ تھا، بیسیکلی آپ نے اس کی ریکوگنیشن کی بات کی تو یہ آلریڈی جو ہے انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ تقریباً 1 منتھ تک ڈسپلے رہا ہے. جو ہماری یونائٹڈ نیشن کی ایک ویب سائٹ ہے، اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس. اوکے، ٹھیک ہے. تو اب یہ 2009 میں جس دن یہ پاکستان کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا تھا تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان انٹرنیشنل پیس کیمپ میں تھا جو جنریشن فار پیس کے نام سے UAE میں ہو رہا تھا. تو ہماری وہ 10-12 دن کی جو ٹریننگز ہیں، اس کے بعد ہمیں ایک ایسا پروجیکٹ ڈیولپ کرنا تھا جس سے ہم لوگ اسپورٹس کو ایز اے ٹول یوز کرنا تھا اور پھر اس بیسس پہ ہم لوگوں نے ہارمونیس کلچر کو بنانا تھا. اس میں چھوٹے پروجیکٹس بھی تھے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک اور پروجیکٹ تھا دیٹ از مدرسہ اسپورٹس، جس میں ہم نے 100 مدارس میں اس وقت کام کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے کھیلوں کے ذریعے ان کے اندر جو تبدیلی ہے خاص طور پہ سوچ کی وہ بچوں میں نہ صرف لائی. تو یہ جو بیسک ہمارا تھا یہ تھا. اور جو اس میں میجر پروجیکٹ تھا وہ یہ ڈریم پیس کورٹ تھا. اور ڈریم پیس کورٹ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ دراصل دونوں سائڈ کے جو ڈیوائیڈنڈ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے اور پاکستان سے کئی لوگ وہاں گئے اور وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے سے مل بھی نہیں پاتے. تو اس ڈریم پیس کورٹ کا دراصل مقصد یہ تھا کہ زیرو لائن پہ جہاں پہ ایک آلریڈی انٹرنیشنل آئیکونک ہماری دونوں سائڈ کی پریڈ ہوتی ہے اور تقریباً ایوری ڈے جو ہے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. تو اسی کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ان دنوں میں اتفاق سے ہم لوگ واگا بارڈر کے میوزیم پہ اور گیٹ پہ کام کر رہے تھے تو مجھے وہاں سے یہ انسپریشن ہوئی کہ وائی ناٹ، کیونکہ اسپورٹس میں ساری زندگی گزاری. تو وہاں پہ انسپریشن یہ ہوئی کہ وائی ناٹ کہ یار یہاں پہ ایک ایسی ارینا ڈیولپ کیا جائے. بیسیکلی تو وہ انڈور اسٹیڈیم تھا 10,000 کیپیسٹی کا جو ہم لوگوں نے پروجیکٹ میں بتایا ہوا ہے. لیکن بعد میں اس چیز کو جب ہم لوگوں نے انٹرنیشنلی جو دوست ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، ہم لوگوں نے اس کو اس لیول پہ لے گئے تھے کہ یہ ایک اولمپک ارینا بن سکتا جس میں دونوں کنٹریز مل کے پیسفل ڈیز میں اس پہ وہ ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں. اور اس ایریا کو جو ہے وہاں پہ نہ صرف وہ ڈیورنگ دا میچ یا جیسے اب کرکٹ ہے نہ انڈیا آنا چاہتا ہے اور بعض کا جو ہے پاکستان کے لیے بھی پرابلمز ہوتی ہیں کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس میں جیسے اب یہ کرکٹ ٹیم پہ اٹیک تھا. تو اس وقت ان چیزوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی جگہ پہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو لے کے آئیں جہاں پہ دونوں سائڈ کے لوگ بھی آپس میں مل سکیں، لائک ریلیٹیوز وہاں پہ مل سکیں، میٹ اپ ایریاز ہونے چاہیے وہاں پہ. پھر اسی طرح بزنس کمیونٹی جو ہے وہ دونوں سائڈ کی آپس میں بزنس کرتی ہے تو وہاں پہ اس طرح کی جو ہے کلچرل اور اس طرح کے ایکسچینج پروگرامز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں. لیکن مین مقصد یہ تھا کہ کھیل کے ذریعے ہم لوگ ایک ہارمونیس ایریا ڈیولپ کریں
جو کہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مددگار. اور سر ایک اور بات جو آپ نے بڑی اچھی بات کی، مدارس کے درمیان جو سپورٹس ایکٹیویٹی تھی، اس سے جیسے ہم لوگ پیس کے لیے کام کر رہے ہیں کھیلوں کے ذریعے، سوسائٹی کو، ہماری سوسائٹی کا جو مثبت چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے تھرو ہم اسلاموفوبیا کا جو ایک ٹیگ ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں پوری سوسائٹی سے. بالکل آپ نے جو بات کی ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک کیونکہ ہمارا ڈفرینٹ پروجیکٹ تھا، یہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کیا تھا، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے نہ صرف مدارس میں کھیلوں کو رائج کیا بلکہ یہ 2009 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کو ہم ابھی انٹرنیشنل لیول پہ کیوں نہیں انٹروڈیوس کروا رہے؟ ایکچولی یہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں جب تک سپورٹ نہ کرے، پھر ہماری جو ایک چھوٹی سی NGO اسپورٹس اینڈ فٹنس ایسوسیشن آف پاکستان جو کہ ریکاگنائزڈ ہے UN سے، لیکن ہم لوگ جو انیشیٹو کرتے ہیں انڈیویجول بیسس پہ کرتے ہیں، مینس کہ اپنے دوست مل کے اور کچھ انیشیٹوز کو کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس ہیں. ہمارا ایک کھیل کھلونے بڑا اچھا پروجیکٹ تھا جو وہ بھی انٹرنیشنلی اڈاپٹ کیا گیا، دوسرے کنٹریز نے بھی اڈاپٹ کیا اس کو. لیکن یہ میں دوبارہ واپس آتا ہوں، یہ جو ہمارا پیس کورٹ ہے، ان فیکٹ یہ پیپرز جو ہیں یہ ہمارے وہاں پہ جب سبمٹ ہو گئے 2009 میں، تو ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل اولمپک اکیڈمی کے اسکالرز ہیں، ان کی ایک آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن جو ان کے اسٹوڈنٹس کی بنی ہوئی ہے. ان لوگوں نے کہیں میرے اس پروجیکٹ کو دوبارہ کہیں کسی پروجیکٹ کے دوران ذکر ہوا، اور وہاں پہ ان کی ایک بلغاریہ کی ہماری ایکویسٹرین ہے جو کہ اولمپئن بھی ہیں، وہ ہماری اس کی سیکرٹری جنرل ہے اس آرگنائزیشن کی. تو اس نے جب اسٹوڈنٹس سے یہ دوبارہ سنا تو وہ میرے ساتھ اس کیمپ میں بھی تھی، تو انہوں نے کہا یار یہ اس وقت تو بڑا اچھا لگا تھا ہمیں، اور وائی ناٹ کہ انہی دنوں میں انڈیا نے انٹرنیشنل اولمپک اکیڈمی اور انٹرنیشنل اداروں کو کہا ہوا تھا کہ اس ایوارڈ کے لیے آپ لوگ نامینیشنز بھیجیں. تو وہاں پہ پھر یہ انٹرنیشنل اولمپک اکیڈمی کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی ایسوسیشن نے مجھے نامینیٹ کیا، اور پھر جب فائنل جب تک نہیں ہوا، حقیقت یہ ہے کہ یقین نہیں تھا کہ انڈیا کوئی ہمیں پازیٹیو چیز دے دے گا، لیکن کیونکہ جو دوست انوالو تھے انڈیا سے بھی ایون، وہ ہمارے ٹوٹلی پیس بلڈرز ہیں، پیس پائنیئرز ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہارمونی کریٹ ہو کم از کم لوگوں کے درمیان، اور وہ اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو ہمارے مسائل ہیں اور بڑے پازیٹیولی کرتے ہیں. یہاں پہ جب ٹاپ 3 لوگوں میں آئے تو مجھے انڈیا سے کالز آنا شروع ہوئی، تو تب مجھے تھوڑی سی امید ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں کچھ ٹائز پڑی ہوئی ہیں، تو ڈو یو ہیو اینی ادر پروجیکٹ جو یا کوئی اور ایسا آپ نے کام کیا جو اس کو مزید سپورٹ کرے. تو اس میں پھر میرا یہ دوسرا پروجیکٹ ہے پرو ریسلنگ انٹرٹینمنٹ. آپ یہ دیکھیے کہ 2009 کے بعد پاکستان میں کوئی بنگالی کرکٹر بھی نہیں آتا تھا. یہ ہمارے اصل میں دوست ہیں، ایک ان کا کال ہے کہ پاکستان میں بنگالی کرکٹر بھی نہیں آتا تھا، تو آپ 25 ممالک کے ٹاپ لیجنڈز کو لے کے پاکستان میں آگے ہوئے ہیں. تو یہ کس طرح، یہ کب ہوا تھا؟ یہ 2016 میں فرسٹ ہوا تھا، 2017 میں ہم نے اس کو میس لیول پہ کیا، اور اب تو پاکستان میں بڑے نام آئے تھے، ریممبر سر. جی اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میں بادشاہ پہلوان خان کا ذکر نہ کروں تو یہ بڑا غلط ہوگا، کیونکہ ہی واز ویری سپورٹی. اور اس سے جب میں نے اسے سوشل میڈیا پہ تلاش کیا، 2015 کی بات کر رہا ہوں، تو جب میں اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا تو میں نے کہا یار یہ، کیونکہ میں خود سپورٹس مین تھا تو ہمیں احساس ہوتا تھا کہ یار پاکستان میں لوگ کیوں نہیں آ رہے، جبکہ ہم لوگ بڑے ہی اچھے طریقے سے ایونٹس کر رہے تھے. اچھا اس میں پھر ہم لوگوں نے جب رابطہ ہوا تو ایک فلیش گارڈن ہے جو فارمر ورلڈ چیمپئن بھی رہے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے اس میں. ٹائنی آئرن ہے، یہ بھی ورلڈ چیمپئن، ابھی ریسنٹلی بھی لاسٹ 2 ویکس بیفور جو ہے پاکستان میں آئے ہوئے تھے. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اس پروجیکٹ کو بڑا سپورٹ کیا. اور میں میرے خیال سے قمر چودھری صاحب کا بھی ذکر کروں گا، جنہوں نے بیسک اس کو نہ صرف فائنانس کیا بلکہ اڈاپٹ کیا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کمپنی کو باقاعدہ فارم کیا، اور پاکستان میں ہم لوگ 25 جو ممالک کے، اچھا اس میں اب اس کانسیپٹ میں کو ہم لوگوں نے ریفائن کیسے کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں پاکستان میں ہم نے شو کرنا تھا کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ پاکستان دنیا کے ہر کونے میں آئے. تو ہم نے 5 کانٹیننٹس کے ٹاپ ریسلرز کو کوآرڈینیٹ کیا اور ان کو اس میں اپوائنٹ کیا. ویڈ بیریٹ جو ریسنٹ چیمپئن تھا،
मेलिसा सेंटोस थी, जिसमें जो रिंग अनाउंसर थी, उसको भी इस वजह से लाए कि ये वो आइकन्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान का मैसेज पॉजिटिव जा सकता। और ये आपने बहुत बखूबी किया। अब 25 ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कमेंटेटर्स तक वहाँ से लाए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ कि जिस वक्त रेसलर्स लैंड कर रहे थे पाकिस्तान में, हमने 6 मंथ बिफोर अप्लाई किया हुआ था इंटीरियर में हर जगह पे, हमारे पास NOC नहीं था। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स, हर तरह के लोग जो है ना हमारे साथ आ गए। जब रात 2 बजे जो है वो ब्रेक हुई न्यूज़ के पाकिस्तान में दुनिया के 25 बड़े रेसलर्स तशरीफ़ ले आए, तो ये सेकंड प्रोजेक्ट जो था, इसने मेरे इस अवार्ड को और एक और तरह स्टैंप लगा दिया, फिर अवार्ड आपने अपने नाम किया। वेरी नेक्स्ट डे जो है ना ज्यूरी जो बैठी हुई थी, ज्यूरी ही के मेंबर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि शाहिद साहब आपका ये फाइनल हो चुका हुआ है, जबरदस्त, एंड आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, तो आप दिल्ली कितनी जल्दी आ सकते हैं। ये जस्ट 7 डेज थे। मैं क्या, मुझे दिल्ली शायद आना आसान होगा, तो यहाँ से एम्बेसी का वीज़ा मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट वो अवार्ड पर आपने अपना नाम किया। ये बड़ा अच्छा सर, वक्त जरा मुख्तसर था उसके लिए माजरत, लेकिन इवेंट भी याद आ गया हमें जिस वक्त रेसलर्स आए थे। और ये देखिए ना कि एक काम नहीं कई काम किए तभी तो अवार्ड मिल रहा है, कि एक काम पे अगर लगे कि नहीं यार टाई हो रहा है और लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया तो और काम सामने आ गया और सपोर्ट कर दिया। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और बड़ा